رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ تقریباً 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہونے جا رہا ہے کہ حروف کی ادائیگی، حروف کی صفت اور حروف کے مخارج، مد، گنہ اور وقف، ان 4-5 چیزوں کا علم بہت ضروری ہے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے، کہ یہ قرآن ہے جسے رمضان میں نازل کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینہ میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، لہذا قرآن کا تعلق رمضان مہینہ میں گہرا رشتہ ہے۔ سب سے زیادہ اس مہینہ میں قرآن کی تلاوت ہمیں سننے کو ملتی ہے، اور لوگ بڑے شوق سے قرآن ختم بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائی تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت سارے بھائی بغیر تجوید کے بھی پڑھتے ہیں، ثواب تو ملے گا، لیکن ایک تجوید کے ساتھ جو حروف کی ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے، اور اس کا اجر بھی الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص جو قرآن کو خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ چلے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذین انعمت علیہم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ حروف کتنا بتایا تھا؟ عربی حروف؟ جی عربی حروف؟ جی عربی حروف کتنا بتایا تھا؟ الف سے لے کر کے یا تک؟ جی 29، ماشاءاللہ، ہے نا؟ عربی حروف ہے 29۔ اچھا، مخرج کتنا بتایا تھا؟ ٹوٹل مخرج یہ حروف کو نکلنے کی جگہ 17، یعنی 29 حروف میں 17 مخرج ہے، ہاں؟ اور مین مخرج کتنا ہے؟ 5۔ ایک ہے گلا، ہونٹ، دونوں ہونٹ، زبان، منہ کی خالی جگہ اور ناک کی بانسی، ہاں؟ یہ 5 جگہ سے 29 حروف نکلتا ہے، اور 5 جگہ میں 17 مخرج ہے، ہاں؟ گلا میں ہے 3 مخرج، شروع حلق، بیچ حلق اور آخری حلق، ہاں؟ 3 مخرج ہو گیا۔ ہونٹ میں 4 مخرج، 4 3، زبان میں 8، 8 7 15، منہ کی خالی جگہ سے 1 اور ناک سے 1، ٹھیک ہے، 17 مخرج۔
یہ ایک فارمولہ ہے حروف کی ادائیگی میں. ہاں تو حلق میں شروع حلق سے حمزہ ہا بتایا تھا، شروع حلق سے حمزہ اور ہا، جیسے اللہ، ہذا، ہؤلاء، ہم، ہا ہی ہو. تو یہ شروع حلق سے. اسی طرح آ ای او، اعو پہلا ہے حمزہ، اعوذ باللہ، اعو، استغفرو. اسی طرح الارض، الارض، تو یہ حمزہ شروع حلق سے، حمزہ ہا اور ہا شروع حلق سے ہو گیا. بیچ حلق سے عین ہا، عین اور ہا، جیسے الحمد، حمد. تو اس حمزہ کو تھوڑا بجا کے آواز تھوڑا ایک دم بیچ حلق سے نکلنی چاہیے. ہا اور عین، عالمین، یعلمون، تعلمون، علم، علیم، علماء، علیم، عی، عو. اسی طرح ہا، حی، حو، یہ بیچ حلق سے. اور آخری حلق سے غین خا، اغ، اغ، اغ اور اخ، اخ، اخ. خالدین، ایک ہے خالدین، کھا نہیں، خو. خو ہمیشہ موٹا ہوتا ہے اور یہ عربی والا خو ہے. اردو میں تو کاف اور ہا ملا کے خو ہوتا ہے، کھانا کھانا، کھیلنا. وہ کھیلنا والا خو نہیں بلکہ خالدین والا خو، خلود والا خو. اچھا تو غین خو آخر میں ہو گیا. تو اس میں 3 جگہ ہو گیا، 6 حروف ہو گیا. ہونٹ میں 4 جگہ 4 مخرج، 4 مخرج 4 حروف. اوپر کے ہونٹ نیچے کے دانتوں کا کنارہ ملا کر فا، اف. اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا، اف، 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 فا، فی، فو. یہ دانتوں کا کنارہ نیچے کا ہونٹ فا. دونوں ہونٹ ملا کر اگر پھا نکالیں گے تو پھا نہیں ہوگا، اور پھا کے ساتھ ہا بھی نکل جائے گا، پھل والا، پا ہا پھل، پا ہا لم پھل والا ہو جائے گا. لہٰذا مخرج کے ساتھ اگر حروف کو ادا کریں گے تو وہ صحیح جگہ ہوگا. اوپر کا دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوگا. دونوں ہونٹ کی تری جگہ ملا کے، تری یعنی بھیگی والی، دونوں ہونٹ کی بھیگی جگہ سے با، اب، 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 اب. اور دونوں ہونٹ کے خشک جگہ سے میم، ام، ام، ما، می، مو. دونوں ہونٹ کا کنارہ ملا کے بیچ میں کھلا رہا کر کے واو، وا، وو، وی، وا. اچھا ہونٹ میں 4 جگہ ہو گیا، 4 مخرج. گلا میں 3 جگہ ہو گیا، 6 حروف، مخرج 3، جگہ 3، حروف 6. تو گلا میں 6 حروف، ہونٹ میں 4 حروف، 10 حروف ہو گیا. ابھی 19 حروف ہے. زبان سے 18 حروف نکلتا ہے، زبان سے 18 حروف، 8 مخرج 18 حروف. بالکل زبان کے جڑ اس کے برابر تالو ملا کر کیا ہوگا؟ قاف، قا، قی، قو، اق، قا، قی، قو، اق. بڑا قاف سے تھوڑا باہر ہٹ کے اس کے برابر تالو ملا کر کاف، زر زبان تالو ملا کر قاف. اور اسی قاف کے مخرج سے تھوڑا ہٹ کے باہر کاف، کا، کی، کو. کتنا فرق ہے؟ قا، قی، قو اور کا، کی، کو. اک، 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 اق، اق، اق. زبان بیچ، زبان کا بیچ ایک دو بار اس کے برابر تالو ملا کر جیم، شین، یا. بیچ زبان تالو سے ملا کر، یعنی زبان کا بیچ حصہ اور اس کے برابر تالو ملا کر جیم، شین، یا. ٹھیک ہے؟ شا، شی، شو، یا، یی، یو، جا، جی، جو، اج. اب ہے ضاد. ضاد کی ادائیگی میں بہت سارے لوگ دال پڑھ دیتے ہیں، بہت سارے جا، زو. تو اصل میں ہے وہ، یعنی زبان کا دونوں کنارہ، زبان کا دونوں کنارہ، یہ گوشت چبانے والا جو دانت ہے، چوبھر والی دانت،
اس کا جڑ، بس سمجھ میں آ گئی؟ زبان کا دونوں کنارہ، اوپر جو چوہر والی دانت ہے، گوشت چبانے والا جو دانت ہے، اس کا جڑ سے ملا کر ض ادا ہوگا، ض ضی ضو، نہ دو نہ دا، بالکل ض، اس لیے کہتے ہیں ولا الضالین، ولا الضالین، ض ضی ضو، یہ ہے ضاد کا مخرج، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ ایک کنارے سے ادا کریں ضاد کو یا دونوں کنارے سے، چاہے بائیں کنارہ یا دائیں کنارہ یا دونوں کنارہ سے۔ اور اس کے بعد ہے ثا ذال ظ، ثا ذال ظ، ثا ذال ظ کا مطلب کیا ہے، مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور سامنے والا دانتوں کا کنارہ ملا کر ثا ذال ظ، یہ تینوں حرف جو ہے بغیر سٹی کے، تینوں حرف کیا ہے؟ بغیر سٹی کے، اس میں سٹی ہوگا ہی نہیں۔ ذال، ذالک، الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، نہ زا ہو نہ جا ہو نہ ظا ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذا۔ اسی طریقے پہ ثا، سلاجہ بولتے ہیں نا، سلاجہ، اس کو تلاجہ بولتے ہیں، کہ اتنا سا کی ادائیگی میں یہ ہو، احتیاط ہو کہ ذرہ برابر سٹی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے سا کے بدل میں تلاجہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کا صوب کہتے ہیں، اس سے پہلے بتا صوب اصل میں ہے صوب، سا و با، تو اس میں بھی اگر ذرہ برابر سٹی نہ ہو تو تھوپ، توپ توپ کہتے ہیں، ڈائریکٹ توپ، اصل میں صوب، سلاجہ، بالکل سٹی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے پہ ظا، تو اور ظا، یہ یہیں سے ادا ہوگا، اس میں سٹی نہیں ہوگا، تینوں میں سٹی، بغیر سٹی کے۔ اس کے بعد ہے تا دال تو، اس کے ادائیگی میں زبان کا کنارہ، اگلا حصہ اور سامنے والا دانتوں کا جڑ، تا دال تو، ات ات ات، ات ات ات، اد اد اد۔ اس میں جو میں قلقلہ کیا، قلقلہ کا حروف کتنا بتایا تھا؟ جس میں جو ڈراپ کھائے گا اس میں جزم ہو تو قلقلہ ہوگا، قلقلہ کا حروف کتنا بتایا تھا؟ 5، قاف تو با جیم دال، قاف تو با جیم دال، تو اس میں قلقلہ ہوگا، اسی لیے تو، اط اط اط، اق اق اق، اج اج اج، اب اب اب، اد اد اد، یہ قطب جد جو ہے یہ قلقلہ والا حروف ہے۔ اسی طریقے پہ موٹے حروف بتایا تھا، خ صاد ضاد تو ظ غین قاف، یہ ہمیشہ موٹا ہوگا۔ سیٹی والا حروف بتایا تھا، ز سین صاد، ز سین صاد، یہ بھی یہ تینوں حرف جو ہے زبان سے ہے، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ہے، ز سین صاد، دونوں دانت اوپر اور نیچے دونوں دانت ملا کر ہو گیا۔ اندر سے زبان کا کنارہ اسی جگہ لگے گا، اسی دانت کے کنارے کے اندر، ز سین صاد، ز سین صاد، یہ تینوں سٹی ہوگا، بغیر سٹی کے نکلے گا تو معنی گڑبڑ ہو جائے گا۔ پہلے سا زال ز میں اگر سٹی ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گا، اور زا سین صاد میں اگر سٹی نہ ہوگا تو معنی گڑبڑ ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہ ہے چند حروف کے مخارج صفت کے ساتھ۔ اس سے پہلے مد کا ذکر کیا تھا، اچھا زبان کا حروف کچھ باقی رہ گیا، ایک تا دال تو ہو گیا، سا زال ز ہو گیا، اور لام نون را، یہ سامنے والا دانتوں کا کنارہ اگلا حصہ، اور زبان کا اگلا حصہ، اور سامنے والا دانتوں کے مسورے سے مل کر، مسورے یعنی جو دانت کے اوپر گوشت جمع ہوا ہے گول کر کے، اسی سے
ال 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 ان 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 ار 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 را، یہ لام نون را یہ تینوں کا مخرج ایک ہے۔ بہرحال یہ 18 حروف ہو گیا اور 8 مخرج ہو گیا، ٹھیک ہے، 18 حروف 8 مخرج، تو 29 حروف میں سے ایک حروف باقی بچا، وہ ہے منہ کی خالی جگہ سے الف۔ وہ الف ہمیشہ مد ہوتا ہے، کسی حروف کے ساتھ مل کر آتا ہے، اس سے پہلے ایک زبر ہوتا ہے، جیسے قوف الف جبر قولا ہم جب اللہ قولا، تو یہ الف جو کھینچ دیا جبر کے بعد قولا، یہ الف ہے جو حروف ہوائیہ یعنی مد بن کے وہ نکلتا ہے۔ قولا ذالک الف لام، یہ جو کھینچ رہا ہوں لام، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، لام علی جب لا، یہ الف مد ہے، تو الف ہمیشہ مد ہوتا ہے۔ اگر الف کے شکل میں اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو گیا تو کیا بن جائے گا؟ حمزہ، ٹھیک ہے، وہ حمزہ تبدیل ہو جائے گا۔ الحمدللہ مختصر طور پر ایک مہینہ کا جو درس تھا مخارج کے ساتھ صفت کے ساتھ آج ذکر کر دیا کہ مد بھی ہے، حروف مد کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف مد، واو مد، یا مد، اور مد کے بعد جو مد فرعی ہے وہ 4 ہے، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض۔ مد متصل اور منفصل میں حمزہ کا یہ ہے وجہ ہے، حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہو تو مد متصل، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل۔ اسی طریقے پہ حرف مد کے بعد اگر ساکن ہو، اوریجنل ساکن، تو وہ مد لازم کہیں گے، اور اگر کسی وجہ سے ساکن ہو تو مد عارض، جیسے الحمدللہ رب العالمین، لاسٹ میں کھڑا ہو گیا نا، رک گیا، آواز کم بند کر دیا، تو اس میں ساکن کیا میں عالمین نہ ہے تو عالمین، یہ ساکن وقف کی وجہ سے میں نے کیا۔ اور عربی کا پڑھنے کا یہ ہے کہ جس جگہ پہ اگر رکیں گے اس کو ساکن کریں، اگر پیش زبر زیر ہو، دو پیش دو زیر ہو تو، اور اگر 2 زبر ہو تو ایک الف سے، اور اگر گول تا تو ہا سے بدلنا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، کیا تھا؟ افواجن تھا، وقف کریں گے تو افواجا، 2 زبر میں ایک الف بدل کے ایک زبر پڑھنا ہے، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ اسی طریقے وقف بالابدال گول تا ہو تو القاریعہ، اصل میں کیا ہے؟ القاریعۃ، مل قاریعۃ، یہ گول تا ہے، تو گول تا کو اگر وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وقف بالابدال، القاریعہ، مل قاریعہ۔ تو الحمدللہ رمضان کے بعد ہم دوسری سورہ لیں گے، تو اور ایک بار سورہ فاتحہ کو تلاوت کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. آمين. الحمدللہ پھر اگلا ہفتہ انشاءاللہ پھر درس ہوگا اسی ٹائم، اور رمضان کے بعد بھی یہ جاری رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سیکھا اس کا قبول کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.